انسان کیا چیز ہے، انسان کی اوقات کیا ہے؟ انسان اپنی طرف اپنے آپ کو کبھی دیکھے تو صحیح، ہے کیا چیز؟ 4 دن نہا نہ لے تو بدبو آنے لگتی ہے، 2 دن ہاتھ منہ نہ دھوئے تو کوئی پاس نہیں بیٹھنے دیتا، 2 دن کپڑے نہیں بدلے تو حالت ایسی کہ یار دوست بھی سائڈ پہ ہونے لگ جاتے ہیں، اگر چپل نہ پہنے بغیر چپلوں کے چلنا چاہے تو کیا چل سکتا ہے؟ کتنا چل سکتا ہے؟ پیروں کی کیا حالت ہو جائے گی؟ 2-4 دن اپنے بال نہیں بنوائے، خط نہیں بنوائے تو اس کی حالت کیا ہو جاتی ہے؟ ویشیوں جیسا ہو جاتا ہے۔ اپنی ظاہری اس کیفیت کو، اس پورے وجود کو بنانے کے لیے نہانا، ہاتھ منہ دھونا، کپڑے بدلنا، اپنے آپ کو صاف رکھنا، بال تراشنا اور بہت ساری چیزیں۔ انسان اپنے آپ کو دیکھے تو سے انسان ہے کیا چیز؟ اپنے وجود پہ کتنا خرچہ کرتا ہے، کپڑوں پہ کتنا خرچہ کرتا ہے، جوتوں پہ کتنا خرچہ کرتا ہے، اپنے بناؤ سنگار پہ کتنا خرچہ کرتا ہے۔ ہماری مائیں بہنیں دیکھیں، ہماری خواتین میڈیکیور پیڈیکیور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کرتی رہتی ہیں، کتنا میک اپ لگاتی ہیں، کتنے لوشن ووشن لگا کے اپنے پورے جسم کو کس طریقے سے جلد کی معاملات کو کس طرح دیکھتی ہیں، اپنے ظاہری حسن کو کس طرح دیکھتی ہیں، اپنے پوشاک کو کس طرح دیکھتی ہیں، اپنے زیور کس طرح جناب۔ یہ سب کچھ کس کے لیے ہے، کس لیے ہے؟ یہ سارا خرچہ، ساری توجہ، ساری فکر آپ کو لگی ہوئی ہے، آپ کی جان جلی جا رہی ہے کہ میری جلد کو یہ ہو گیا، میرے بال ایسے ہو گئے، میرے چہرے پہ جھری آ گئی، میرا یہ مسئلہ ہو گیا، میرا کپڑا یہاں سے یوں ہو گیا، میرا ڈریس ذرا سا یوں ہو گیا، میرا چپل تھوڑا سا یوں پھٹ گیا، ایسا ایسا ہو گیا۔ یہ ساری چیزیں کس کے لیے؟ اپنے جسم کے لیے۔ اور اس جسم کی اتنی نزاکتیں، اتنے نخرے آدمی برداشت کرتا ہے تو کرتا کس لیے؟ ایک حقیر سا کیڑا جس کو آپ اپنے پاس بھٹکنے نہ دو، آپ کی پلیٹ میں یا آپ کے کپ میں آ جا تو آپ اس میں کھانا پینا چھوڑ دو، ایسے حقیر اور معمولی باریک سے کیڑوں کی خوراک ہے انسان۔ ظاہری وجود کیا ہے؟ یہ مٹی کا مٹی میں مل جائے گا، کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے۔ ہزاروں روپے، لاکھوں روپے کا خرچہ کیے جا رہے ہیں اپنے جسم کو بنانے کے لیے، اپنے شکل و صورت کو بنانے کے لیے، اپنی ظاہری پوشاک کو بنانے کے لیے، اور اس کا ہونا کیا ہے؟ یہ تو غلاظت کا ڈھیر ہے۔ آپ کچھ بھی کھا لو، کچھ بھی کھا لو، کیسی بھی چیز کھا لو، کچھ بھی پی لو، کچھ وقت کے بعد دیکھو کیا ہے، آپ کے اندر میں گند، آپ کے باہر میں گند۔ باہر کے لیے تو آپ لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں، ہزاروں روپے خرچ کر رہے ہیں، اسکن اسپیشلسٹ کے پاس جا کے جناب آپ اس سے ٹائم لے رہے ہیں، اس سے آپ اپائنٹمنٹ لے رہے ہیں، وہ آپ اس کو فیسیں ادا کر رہے ہیں، پھر اس کے حوالے سے جو کچھ آپ کو ٹریٹمنٹ تجویز ہوتی ہے پھر اس ٹریٹمنٹ کا خرچہ کرتے ہیں، پھر اس تمام چیزوں کا جناب آپ رکھ رکھاؤ کرتے ہیں، غذاؤں میں رکھ رکھاؤ کرتے ہیں، کیا چیز کھانی ہے، کیا چیز نہیں کھانی ہے، کتنا سونا ہے، کتنا بیٹھنا ہے، دھوپ کتنی لینی ہے، چھاؤں کتنی لینی ہے۔ اس جسم، ظاہری جسم کو بنانے کے لیے، صاف ستھرا اور صحیح رکھنے کے لیے اتنی جد و جہد۔ کبھی اپنے اندر کو صاف رکھنے کی کوشش کی ہے؟ یہ اندر کیسے صاف ہوگا؟ اس کے اندر سے یہ گند اور بدبو کیسے ختم ہوگی؟ ظاہر وضو کر لینے سے کیا آپ بس پاک ہو گئے؟ نہا لیا آپ پاک ہو گئے؟ اجلے کپڑے پہن لیا تو بس کیا آپ بس پاک ہو گئے؟ چہرہ صاف کر لیا، خط وط بنا لیا، داڑھی بنا لی، بال بنوا لیے، کنگا شنگا کر لیا تو کیا آپ بس
آپ پسندیدہ فرد ہو گئے. اب آپ پہ کوئی سوال نہیں ہے، آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے. یہ سب ناز نخرے اس جسم کے باہری اور بیرونی معاملات پہ اتنا سب کچھ، اس کے اندرونی معاملات پہ کبھی فکر کی ہے؟ آپ کا اپنے رب کے ساتھ معاملہ اس ظاہری جسم کا تو ہے نہیں. یہ تو اس دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو اس دنیا کے حساب سے آپ کو ایک چیز دے کے بھیجی، ایک ڈبہ، ایک لفافہ، اس کے اندر آپ کو روح بٹھا کے دے دی، اب یہ لو چلو. ایک پیرہن دیا، جیسے آپ اپنے اوپر ایک کپڑا ڈالتے ہیں ایسے آپ کے روح کے اوپر اس جسم کے پوشاک ڈالی گئی ہے. کسی کو کالی ہے، کسی کو سفید ہے. اصل تو بات روحوں کی ہے نا، باطنی مخلوق کی ہے نا. آپ کو 7 اجسام دیے گئے، 7 لطائف دیے گئے، اس میں سے ایک لطیفہ نار کا ہے جس کا تعلق ابلیس سے، شیطان سے ہے. اور ہماری ساری بھاگی دوڑ اسی کے اوپر، ہمارے سارے خرچے اسی کے اوپر، ہماری ساری توجہ اسی کے اوپر، ہماری ساری کوششیں اسی کے اوپر، ہمارے سارے جھگڑے اسی کے اوپر، ہمارے سارے کاروبار اسی کے اوپر، ہماری زندگی کے ہر کام کا دار و مدار اس ظاہری اور ابلیس کے اور شیطان کے اس لطیفے کے ظاہری وجود کے اوپر. اور باقی جو مخلوق ہے اس کا کیا بنے گا؟ وہ اس کے لیے کیا سوچا ہے؟ اس کا کب سوچو گے؟ اس کا کون سوچے گا؟ آپ نہیں سوچو گے، کوئی دوسرا آ کے سوچے گا. آپ نہانے نہیں جاؤ گے تو آپ کی جگہ کوئی دوسرا نہا کے آئے گا تو آپ صاف ہو جاؤ گے. آپ اگر نماز نہیں پڑھتے ہو، آپ کی جگہ دوسرا نماز پڑھ لے، آپ کی نماز ہو جائے گی. آپ روزہ نہیں رکھتے ہو، آپ کی جگہ دوسرا روزہ رکھ لے، آپ کا روزہ ہو جائے گا. آپ حج کرنے نہیں جاتے ہو، دوسرا جاتا ہے خانہ کعبہ جا کے، مدینہ منورہ جا کے حج کر کے آتا ہے تو آپ کا حج ہو جائے گا. آپ کا مال لاکھوں روپے آپ نے جمع کر کے رکھا، آپ زکوٰۃ نہیں دے رہے ہو، کوئی دوسرا زکوٰۃ دے رہا تو آپ کا زکوٰۃ ہو جائے گا. جب یہ معاملات آپ کے نہیں ہوتے تو یہ اندر کے معاملات کوئی دوسرا کیسے ٹھیک کرے گا؟ آپ کو نہانے کا طریقہ سکھایا نا، ہاتھ منہ دھونے کا طریقہ سکھایا نا، صاف ستھرا رہنے کا طریقہ سکھایا نا، کپڑے بدلنے کا طریقہ سکھایا نا، ظاہری پوشاک کا طریقہ سکھایا نا، ظاہری رہن سہن کا ادب اخلاق اور طور طریقے آپ کو سکھائے گئے نا. کس نے سکھایا؟ آپ کی ماں نے سکھایا، آپ کے باپ نے سکھایا، آپ کے استاد نے سکھایا، آپ کے کسی گرو نے سکھایا، آپ کے کسی بڑے نے آپ کو سکھایا. تو اندر کے معاملات بھی کوئی بڑا سکھائے گا نا. اب کسی کو بڑا بناؤ گے تو کوئی سکھائے گا نا. اب خود ہی بڑے بنے ہوئے، مجھے پتا ہے ہر چیز کا، میں دین کو جانتا ہوں، میں قرآن کو جانتا ہوں. تو جانتے ہو تو قلب روشن ہوا ہے. آپ کے اندر اللہ آپ کے اندر آ گیا ہے، اللہ کا رسول آپ کے اندر آ گیا ہے. یہ جو دل ہے یہ خانہ خدا ہے نا. اب خدا یہاں آ گیا ہے، اللہ پاک یہاں آ گیا ہے. نہیں آیا ہے تو کیوں نہیں آیا؟ اس میں آج بھی وسوسے ہیں نا. ظاہری وضو سے اگر آپ پاک ہو جاتے ہیں، غسل سے آپ اگر پاک ہو جاتے ہیں، نماز کھڑے ہونے سے اگر آپ پاک ہو جاتے ہیں اور آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں، تو یہ وسوسے کہاں سے آتے ہیں؟ برائی کے وسوسے آئیں گے، کاروبار کے وسوسے آئیں گے، ہر گند بلا آپ کے دماغ میں چلتا رہے گا. آپ نماز میں کھڑے ہو، سجدے میں آپ کا سر ہے اور آپ سوچ کسی اور کو رہے ہو، آپ دیکھ کسی اور کر رہے ہو، آپ بات کسی اور کی کر رہے ہو، آپ کاروبار کسی اور سے کر رہے ہو، آپ لین دین کسی اور سے کر رہے ہو، آپ ہیرا پھیری کسی اور کے ساتھ کر رہے ہو. سر آپ کا سجدے میں پڑا ہے. آپ مومن ہو منافق ہو؟ آپ ہو کون؟ یہ ساری چیزیں سوچنے والی ہیں اور ان چیزوں پہ محنت کریں، اس چیز کو سمجھیں، اس پہ غور کریں. قرآن پاک نے بار بار یہی کہا ہے، افلا یتفکرون افلا تتفکرون.
وہ سوچتے کیوں نہیں ہے؟ تم سوچتے کیوں نہیں ہو؟ لہذا اپنے آپ کو، آپ ہو کیا؟ آپ کیا ہو؟ روح آپ کی ہے، قلب آپ کے، لطائف آپ کے، جسم آپ کا۔ آپ صرف ایک جسم پہ لگے ہوئے ہو تو باقی یہ ساری چیزیں ان کو کون دیکھے گا؟ اس پہ کون محنت کرے گا؟ اس پہ کون کوشش کرے گا؟ ان کو پاک کون کرے گا؟ ان کو نماز میں کون لگائے گا؟ ان کو ذکر میں کون لگائے گا؟ ان کو وظائف میں کون لگائے گا؟ ان کو دین پہ کون لگائے گا؟ ان کو ایمان کون سکھائے گا؟ ان کو کلمہ کون پڑھائے گا؟ آپ پڑھاؤ گے نا؟ تو پڑھا لیا کلمہ۔ یہ لطیفہ انا عربی میں کہتے ہیں میں، یہ لطیفہ انا ہے نا جو دیدار الہی کا لطیفہ ہے، تو اللہ کہتا ہے یہ میں ہوں، وہ کہتا ہے یہ میرا لطیفہ ہے، یہ میں ہوں، میں یہاں آ کے بیٹھا ہوں، میں ہی اپنا دیدار کرتا ہوں۔ تو کیا دیدار کرے گا؟ میں ہی دیدار کرتا ہوں، لیکن میرا یہ جو لطیفہ تمہارے یہاں پہ بٹھا کے رکھا ہے، اس کو بیدار تو کر، اس کو تو بیدار کر، دیدار کرنے خود آئے گا میرے پاس۔ تو میرے بھائیوں، سمجھنے کی بات ہے، فکر کرنے کی بات ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے ہاں سرخرو ہونے والے کام جو ہیں ان کاموں پہ توجہ دیں۔ دنیا داری کی ان چیزوں میں اپنے جسم، ظاہری جسم پہ اتنا خرچہ، ساری زندگی کمایا، ساری زندگی اسی پہ لگایا، اور جب مرے اس کو مٹی میں پھینکا، کیڑے کھا رہے۔ وہ جو لوشن لگائے جا رہے جسم پہ، بڑا چمکیلا اور لش بش جناب جسم ہے، کیڑے کھا رہے۔ تصور تو کرو، تھوڑی دیر کے لیے سوچو تو صحیح، اس جسم کے ساتھ تو یہ ہونے والا ہے، اور کیڑوں کی خوراک پہ لاکھوں کروڑوں خرچ کیے جا رہے ہیں۔ وہ جس نے رب سے ملنا ہے، وہ جس نے پیارے حبیب سے جا کے ملاقات کرنی ہے، اس کے لیے نہ تمہارے پاس وقت ہے، نہ اس کے لیے جاگتے ہو، نہ اس کے لیے نیند خراب کرتے ہو، نہ اس کے لیے دن میں ٹائم نکالتے ہو، نہ اس میں رات میں ٹائم نکالتے ہو۔ یار ٹائم نہیں نکالو گے، وقت نہیں دو گے تو یہ کیسے ہوگا؟ ایسے تو نہیں ہوگا بھائی۔ لہذا سوچیں، آپ کا بھلا ہے، اگر اپنے لیے کرو گے تو آپ کی بہتری ہے، ہمارا کیا فائدہ ہونا؟ آپ کے لطائف آباد ہوں گے تو آپ کو دیدار ہوگا نا، آپ کا فائدہ ہے نا۔